السلام علیکم۔ کیسے ہیں بچوں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ اچھا بچوں، ہمارا جو آخری لیکچر تھا اس میں ہم نے نثر نمبر جو 4 ہے مولانا محمد حسین آزاد کی، اس کے جو 3 لطیفے ہیں ان کا مطالعہ کیا تھا۔ جو ہمارا آج کا لیکچر ہے وہ بقیہ جو لطیفے ہیں نثر نمبر 4 کے ان پہ ہے۔ تو آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ لطیفہ نمبر 4 جو ہے پیج نمبر 22 ہے۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یعنی کہ ایک شعر و شاعری کی محفل ہو رہی تھی، تو ایک شاعر ہیں امام بخش، وہ آخری وقت میں جلسے میں پہنچے جب کہ تقریباً جلسہ ختم ہو چکا تھا۔ 2-3 جو بڑے بڑے جو شعراء حضرات ہیں جن میں خواجہ حیدر علی آتش اور دوسرے شعراء شامل تھے، وہ ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا۔ تعظیم رسمی یعنی کہ سلام اور دعا، مزاج پرسی حال احوال، یعنی کہ ان سے سلام لینے کے بعد اور ان کا حال اور مزاج پوچھنے کے بعد جو ہے ان سے کسی نے کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا، یعنی کہ بھائی آپ اب آئے ہیں، مشاعرہ تو ختم ہو گیا، شعر و شاعری کی محفل تو ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا، یعنی کہ اشتیاق شوق، یعنی کہ سب کو شوق رہا کہ بھائی آپ بھی جلدی آتے، ہم آپ کا کلام بھی سنتے۔ تو شیخ صاحب نے فوراً یہ مطلع پڑھا۔ مطلع کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مطلع ہوتا ہے غزل کا پہلا شعر۔ مطلع کا لفظی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ تو انہوں نے فی البدی شعر پڑھا۔ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا، اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ یعنی کہ اب آپ کہیں گے کہ اس میں لطیفہ کیا ہے، کہ جب انہوں نے کہا کہ بھائی مشاعرہ ختم ہو چکا ہے، شعر و شاعری کی محفل ختم ہو چکی ہے، تو آپ نے دیر کر دی آنے میں، سب کو شوق تھا اس بات کا کہ آپ آتے تو آپ کا کلام سنتے، تو انہوں نے شعر پڑھا۔ امام جو ہے تسبیح، آپ نے دیکھے تسبیح کے اوپر ایک جو ہے نا وہ 2 سے 3 انچ کا جو ہے وہ ایک ٹکڑا لگا ہوتا ہے، جو کہ جس نے پوری تسبیح کو جو ہے نا وہ باندھ کے رکھا ہوتا ہے، اس کو امام بولتے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ علیحدہ ہو جائے تو ساری تسبیح جو ہے نا وہ بکھر جاتی ہے، تسبیح جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی کہ اس امام کی وجہ سے جو دانے جو ہیں وہ تسبیح کے اندر موجود رہتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہاں اس شعر کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں میں شامل نہیں ہوتے، یعنی کہ میرا اگر کلام اس محفل میں نہیں ہوا تو میں خاص آدمی ہوں، میں جو ہے وہ ایسے عام لوگوں میں اپنا کلام نہیں سنایا کرتا۔ اور دوسرے میں سے انہوں نے پھر اپنی بات کو جو ہے نا اور واضح کر دیا کہ اور میرا آپ کی محفل میں نہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے تسبیح کے اندر امام کا نہ ہونا، یعنی کہ جیسے تسبیح کے اندر امام نہ ہو تو تسبیح نہیں رہتی، یعنی کہ اگر آپ کی محفل میں میں نہیں تھا تو آپ کی محفل کس کام کی؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مطلب یہاں پہ یہ بھی ہے، امام سے مراد ہوتا ہے رہبر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر امام ہی موجود نہ ہو تو نماز کیسے ہوگی؟ یعنی کہ اگر میں ہی نہیں تھا
تو آپ کی محفل، آپ کا مشاعرہ کس کام کا، سارا کے سارا پھیکا اور بکواس۔ تو کیونکہ ان کا اپنا نام بھی امام بخش تھا، اس لیے جو سارے شعراء حضرات تھے انہوں نے بڑی داد دی کہ واہ جناب آپ نے تو کیا موقع پہ بات کر دی ہے۔ اگلے لطیفے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں سے پیراگراف بھی شروع ہو رہا ہے، 5ویں لطیفے سے پیراگراف بھی شروع ہو گیا ہے۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ بے روزگار ذریعہ معاش کا نہ ہونا۔ اور خواجہ صاحب سے مراد یہاں خواجہ حیدر علی آتش، اور خواجہ صاحب اپنی آزاد مزاجی کھلی طبیعت، اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے کہ میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو۔ غنیمت مفت میں ملی چیز، 2 گھڑی 2 پل 2 لمحے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ یعنی کہ ایک جو شاگرد ہے وہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں جو ہے نا وہ دوسرے شہر جانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو نا مجھے روزگار نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا کہاں جاؤ گے، یہ چند دن زندگی کے ملے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھو، ٹھیک ہے نا، جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں۔ یعنی کہ ایک دن وہ آئے، رخصت ہوتا ہے اجازت لینے آیا ہوں۔ ایک دن وہ آئے جو شاگرد تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیجیے، میں نے دوسرے شہر جانا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا خیر بشد، کہاں، خیریت ہے، کدھر؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجیے۔ یعنی کہ میں کل بنارس جا رہا ہوں کام کی غرض سے، تو اگر آپ کی کوئی خواہش ہو تو وہ مجھے بتا دیں۔ آپ ہنس کر بولے اچھا بھائی، اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے۔ ارادہ موقوف کرنا، ترک کرنا، ختم کرنا، خاطر جمی اطمینان سے۔ یہاں پہ پیراگراف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس پیراگراف میں جو ہے ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پہلے دور میں اساتذہ ہوا کرتے تھے وہ صرف پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اپنے جو شاگرد ہیں ان کے جو ہے وہ معاملات زندگی جو ہیں ان کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ بات جو ہے نا اس پیراگراف میں سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کو اپنے رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو رزق اور اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ نہ تو وہ اپنے حصے سے کبھی زیادہ لے سکتا ہے، نہ کوئی اس کے حصے سے اس سے کوئی چھین سکتا ہے۔ آپ کو مزاحیہ ادب کی ایک اور بات بتا دوں، اب آپ بھی کہیں کہ اس میں کون سی مزاحیہ بات ہے۔ میں نے آپ سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ضروری نہیں کہ لطیفہ جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہو کہ جس پہ آپ ٹھٹھا مار کے ہنسیں، یہ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ ہر وہ بات جو آپ کی طبیعت میں خوشگوار احساس پیدا کر دے، لطافت پیدا کر دے، وہ لطیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ادیبوں کے لطیفے ایسے ہی ہوتے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یاد رکھیں کہ مزاحیہ ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی ہیں۔ اصل میں اس میں کوئی ایک خفیہ
جو ہے وہ پیغام ہوتا ہے جو مصنف جو ہے وہ اپنی تحریر کے ذریعے لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ سنجیدہ تحریر جو ہے اسے پڑھ کے بڑے اچھے سے سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ہلکی پھلکی اور مزاحیہ تحریر پڑھ کے جو ہے وہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ میرے خیال میں آج کے لیے بچوں اتنا کافی ہے۔ جو بقیہ کے جو 2 لطیفے رہ گئے ہیں اس کو ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو یہ جو پیراگراف ہے اور اس کے جو الفاظ معنی ہیں وہ لازمی کیجیے گا۔ کہیں پہ کوئی دقت آئے، کوئی معاملہ آئے تو میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ آپ سب کو گروپ میں سے مل جائے گا، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا گھر والوں کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، گرد و نواح کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔